الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیات کریمہ میں اللہ نے اپنے امتنان، اپنے احسانوں کا ذکر کیا ہے اور انسانوں کو توجہ دلائی کہ انسانوں یہ چیزوں کا میری چیزوں کا تم پہ احسان ہے، تم میری مان کر چلو، میری شکر گزاری کرو، میری اطاعت گزاری کرو۔ اللہ ہم سب کو اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس سے پہلے بھی اللہ کی انعامات کا ذکر تھا، آپ نے سنا تھا سورت کا نام ہی سورت النعم ہے۔ اللہ ہر طرح کی نعمتوں کو ذکر کرتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے سنا جانوروں کے حوالے سے، انسان کے حوالے سے، زمین و آسمان کے حوالے سے، آج فرمایا پانی کے حوالے سے۔ پانی میری ایک نعمت ہے، اسی میں تمہارے لیے میں نے بہترین پینے کا انتظام، اسی کے اندر تمہارے لیے طرح طرح کے سبزے، اناج، فصلیں، درخت اگائے ہیں اور اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور فرمایا میرے انعامات میں سے یہ بھی ہے رات کا آنا دن کا جانا، دن کا آنا رات کا جانا، یہ میرے احسان ہیں۔ یہ سورج اور چاند کے بڑے بڑے کروں کو میں نے تمہاری خدمت میں لگایا، ستاروں کو میں نے تمہاری خدمت میں لگایا ہے، تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی یہ سارے تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قدرت کی یہ بڑی نشانیاں ہیں۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا هو الذی ہوا، وہ اللہ، الذی وہ عظیم ذات ہے، انزل اس نے اتارا من السماء آسمان سے، ماءً پانی، لکم تمہارے نفع کے لیے، اللہ منہ اسی نفع میں سے، اس پانی میں سے ایک یہ بھی ہے شراب، تمہارا بہترین قسم کا پینا، ومنہ اور اسی پانی میں سے شجر، طرح طرح کے درخت اگائے، فیہ تسیمون، انہی درختوں میں تم جانوروں کو چراتے ہو، گھاس بوس سبزیاں کھلاتے ہو تم۔ اللہ ینبت، اس اللہ نے اگایا، لکم تمہارے نفع کے لیے، بھی اس پانی سے، الزرع طرح طرح کی کھیتیاں وہ اگاتا ہے، والزیتون اور اس اللہ نے اگایا زیتون جیسی نعمت، والنخیل کھجوروں جیسی نعمت، والآناب انگور جیسی نعمت،
وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، بس مختصر کر کے کہا ہر ایک پھل میں سے اس نے اگا دیے پانی اور مٹی سے. یہ اس کی قدرت ہے. اللہ کہتے میری قدرت ہے، ہر قسم کا پھل کھاتے ہو. ان فی ذالک، بے شک اس بات البتہ اس میں لآیتن، البتہ قدرت کی نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یتفکرون، جو تھوڑی بہت بھی فکر کرے، اس کو پتہ چل جائے گا یہ کام کرنے والی کون سی طاقت، وہ اللہ ہے. وسخر، اس نے خدمت پہ لگا دیا، تابع کر دیا، مسخر کیا، لکم تمہارے نفع کے لیے، اللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو، یہ تمہارے نفع کے لیے. والشمس، اور اس نے مسخر کیا اتنے بڑا قرہ سورج، والقمر، اور اتنا بڑا قرہ چاند، والنجوم، اور بے شمار ستارے قرے ہیں، مسخرات بامرہ، یہ سارے اللہ کے حکم کی وجہ سے خدمت پہ لگائے گئے ہیں. مسخرات، یہ سارے مسخر کیے، خدمت پہ لگائے، بامرہ، اس کے امر سے، اس کے حکم سے. ان فی ذالک، بے شک ان تمام چیزوں میں، لآیات، البتہ قدرت کی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل اور سمجھ رکھتی ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، اپنی قدرت کا یقین نصیب فرمائے، اور اپنی اطاعت گزاری کی توفیق نصیب فرمائے. چند نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، انسان غور کرے. لقوم یتفکرون کہا، فکر کرو پھر پتہ چلتا ہے. اللہ اس فکر کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان سوچے. فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء، اللہ وہ عظیم ذات ہے، اس نے آسمان سے پانی اتارا ہے. زمین کے چند دن پہلے سورۃ حجر میں گزرا تھا. زمین کے دائیں بائیں سمندر ہے، کھارا پانی ہے. وہ کھارے کی بھی حکمتیں تھیں، وہ آپ نے سنی. اب ان بہارات سے وہ بہارات اٹھاتا ہے، وہ فضا میں ہواؤں کو کہتا اوپر لے جاؤ، ان کو جمع کرو. فلٹر کرتا ہے، فلٹر کر کے وہ ان کو تہبت بادل کی شکل میں بنا دیتا ہے. اور تہبت بادل فلٹر قدرت سے کیا ہے. اوپر فضا میں صاف شفاف فلٹر کر کے بادلوں کو وہ چلاتا ہے. وارسلنا الریاح لواقح، بوجھل قسم کی ہوائیں اٹھا کر ہم بھیجتے ہیں، وہ بادلوں کو ادھر سے ادھر چھوڑ دیتی ہیں. اب ضرورت کے مطابق جہاں ضرورت ہے رب بادل برسا دیتا ہے. نیچے زمین میں آتے ہیں، اتنا صاف پانی ہے کہیں نہیں ملے گا. شفاف پانی ہے، صاف شفاف. اللہ کہتے ہیں یہ پانی میں نے دیا. اگر میں یہ پانی اوپر سے نہ دیتا تو تم ایک گندے نالے کے پانی جا کر سمندر میں لگتے، وہ بھی کھارا، گندا پانی بھی کھارا، تعفن پھیلا ہوتا، تم کہاں سے پیتے؟ اللہ کی قدرت ہے. اور ساتھ اللہ نے فرمایا یہ پانی میں نے اتارا لکم، تمہارے نفع کے لیے، سارا تمہارا نفع. اور ان نفع میں انسان اپنی گندگی صاف کرے، اپنا جسم صاف کرے، اپنا کپڑا صاف کرے، اپنا مکان صاف کرے، اپنی جگہ صاف کرے. اللہ اکبر. پانی نہ ہو کس گند میں لت پت ہوں گے. فرمایا لقوم یتفکرون، ذرا فکر کرو، یہ نفع تمہارے کے لیے پانی اتارا ہے. اس پانی کے بعد تم صاف شفاف، کپڑے صاف شفاف، تمہارا گھر صاف شفاف، تمہاری عبادت گاہیں صاف شفاف. واہ ربا تیری کتنی نعمت ہے. اور فرمایا منہ شراب، اسی پانی میں سے تمہارا پینا بھی ہے، تم پیتے ہو. دل کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے. اگر پانی نہ ملے تڑپے گائے جل گیا ہوں. اور ایک صاحب کی بات سمجھ آتی تھی، دیہاتی انداز میں کہتا ہے سب پیاس لگی ہے، میرا آہ جل گیا ہے.
اندر آ سب کچھ، لیکن پانی لگتے ہی سب ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ یہ دینے والا اللہ کہتا ہے میں ہوں، یہ پانی تمہارے نفع کے لیے، تمہارے پینے کے لیے۔ جن حصوں میں پانی نہیں ہے نا وہاں پتہ کیا جائے۔ عرب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پانی کم تھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی بڑے محتاط انداز میں استعمال کرتے۔ اللہ کی نعمت ناقدری نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے اندر اتنا پانی استعمال کرو جتنا تمہاری ضرورت ہے، اسراف نہ کرنا گناہ ہوگا۔ اللہ کی نعمت کی ناقدری۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی میں بھی ناقدری؟ فرمایا ہاں اللہ کی نعمت ہے، اللہ حساب لے گا۔ وَلَوْ كُنْتُمْ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگر جاری نہر سمندر کے اوپر نہر میں تم بیٹھے پانی بہ کر جائے گا، لیکن اپنی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کر، اللہ کہے گا ضرورت سے زائد کی تو یہ میں حساب لوں گا۔ اور آج ہمارے ہاں اللہ کی رحمت ہے، پانی دائیں بائیں جاؤ لوگ خرید کر پانی ڈالتے ہیں، ٹینکر ڈالتے ہیں، وہاں نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق دے۔ فرمایا یہ پانی میں نے دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، دوسری جگہ قرآن نے کہا، یہاں تو اتنا کہہ دیا تمہارے نفع کے لیے، تمہارا پینا اسی سے، وَمِنْهُ الشَّجَرُ، اسی سے طرح طرح کے درخت میں نے اگائے۔ دوسری جگہ کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اس پانی ہی کی وجہ سے تمام ذی روح کو میں نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ پانی نہ ہو کوئی ذی روح چیز زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ مچھلی تو پانی کے بغیر زندہ ہی نہیں ہوگی، جو بھی کسی قسم کی مچھلی ہو، لیکن ذی روح چیز بھی زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں ہے۔ انسان کے بدن میں، پورے بدن میں سرایت کرتا خون، اور یہ قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کی وجہ سے تمہاری حیات ہے۔ خون پورے بدن میں ہے، تھوڑا سا پانی کم ہو جائے خون گاڑھا ہو جائے گا۔ 80% خون میں پانی کے اجزاء ہیں، 20% خون کے اندر باقی طاقتور اجزاء ہیں اللہ نے رکھے ہیں۔ ہوئے وہ جو بھی اجزاء ہوں، اس میں وہ اجزاء بھی آ جاتے خون میں، سفید خون، سرخ خون، اور پھر یہ آ جاتا ہے پلیٹوں والا خون جو دوسرے خون کو روک روک کر چلاتا ہے، اور دوسرا خون طاقت کا خون۔ اللہ اکبر، اس کی بے شمار قسمیں جو آج ڈاکٹر بھی طے کرتے ہیں، فلاں ٹیسٹ کرو اس خون کا پتہ چلے گا، فلاں خون ٹیسٹ کرو اتنا خون کیا ہے، لیکن 80% پانی ہے۔ پانی کی مقدار کم ہو جائے خون گاڑھا ہو جائے گا، فالج پڑ جائے گا، بندہ چل نہیں سکتا ہے، دماغ خشک ہو جم جائے گا، پورا بدن دل کا اٹیک ہو جائے گا۔ رب کہتا ہے اسی پانی سے میں نے تمہیں زندگی بخشی ہوئی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں دیا۔ وَمِنْهُ الشَّجَرُ، اور اسی سے میں نے بے شمار درخت اگائے ہیں۔ اوپر سے پانی برساتا ہوں، زمین جذب کرتی ہے، اندر سے جڑی بوٹیاں، درخت، شجر، حجر، اللہ سارے سیراب ہو رہے ہیں۔ وہ جڑوں کے ذریعے سے پانی چوس کر اوپر تنے کے ذریعے سے پورے درخت کو سیراب کرتے ہیں، ہرا بھرا درخت نظر آئے گا، پھل نظر آئے گا، واہ دیکھ کر انسان دنگ رہتا ہے، یا اللہ کیسا سرسبز و شاداب درخت ہے۔ فرمایا یہ میں نے پیدا کیا اس پانی سے، یہی میرا ہے۔ اللہ، اور طرح طرح کی چارہ سبزیاں۔ آگے فرمایا فیہ تسیمون، اسی میں تم جانوروں کو چراتے ہو، یہ چارہ تم چراتے ہو، اس پانی سے پیدا کیا ہے، طرح طرح کا چارہ چراتے ہو، سبزہ ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتے ہو، جانوروں کو چراتے ہو، اور جانور پھر بلاخر کیا ہے، وہ یہی چارہ کھا کر تمہیں دودھ دیتے ہیں۔ اللہ فرمایا میری قدرت دیکھ انسان، اور وہ چارہ کھا کر ایک طرف گوبر ایک طرف خون، اندر سے صاف شفاف دودھ۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً،
ان چوپاؤں میں عبرت کا سامان موجود ہے، اللہ کی قدرت پکار رہی ہے ان چوپاؤں کے اندر بھی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم ان کے پیٹوں کے اندر سے تمہیں پلاتے ہیں، من بین فرث و دم، ایک طرف گوبر ایک طرف خون، من بین فرث و دم، درمیان سے لبن خالص، صاف شفاف خون، نہ اس میں گوبر کی آمیزش، نہ پیشاب کی آمیزش، نہ خون کی آمیزش، سائغا للشاربین، حلق سے اترتا لطف اندوزی کے ساتھ پینے والوں کے لیے، اور بدن کو طاقت دیتا ہے۔ فرمایا میں تمہیں اتنا خالص پانی دوں، خالص پانی سے سبزہ اگاؤں، تمہارے جانور کھائیں، تم دودھ پیو، تم میری عبادت کو خالص نہیں کرتے ہو، تم میرے احکام میں ڈنڈی مارتے ہو۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ نے اس نعمت کا ذکر کیا، پھر مزید آگے کہا اس پانی سے میں نے کیا کیا، یُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ، یُنبِت اللہ نے اگایا لکم تمہارے نفع کے لیے، بِهِ اس پانی سے، الزَّرْعَ مختلف کھیتیاں، گندم ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، چاول ہے، دالوں کی کئی قسمیں ہیں، اللہ اکبر، کھیتیوں کی کھیتیاں گن نہیں سکتا ہے آدمی، اتنی چیزیں کھیتیوں کی پیدا کی ہیں۔ اور ذمہ داروں سے پتہ کرو فلاں ذمہ دار اتنے فصل پیدا کرتا، فلاں اتنے، کون کر رہا ہے؟ فرمایا اس پانی سے میں نے زمین کو سیراب کر کے طرح طرح کی زرع کھیتی نکالی ہے، لہلہاتے کھیتے، گندم کی شکل میں تمہیں میں غلہ دیتا ہوں، زرع جوار کی شکل میں، باجرے کی شکل میں، چاول کی شکل میں، چنے کی شکل میں، دالوں کی شکلوں میں۔ واہ سبحان اللہ، اللہ تیری ذات بڑی بلند ہے۔ فرمایا یہ ساری تمہاری زراعت، تمہارا غلہ اس پانی سے میں نے تمہیں دیا ہے۔ مزید اللہ نے فرمایا والزیتون، ارے اسی پانی سے میں نے زیتون کا درخت تمہیں دیا ہے۔ سب سے عمدہ چیز دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیل ہے، فرمایا زیتون کا تیل ہے۔ ادہنوا بالزیت، فرمایا زیتون کے تیل کو اپنے جسم پر لگایا کرو، جسم کی ساری خشکی کو، ساری بیماریوں کو ختم کرے گا۔ وَكُلُوا، اور زیتون کا تیل کھا لیا کرو، معدے کو طاقت، معدے کو قوت، آنتوں کو طاقت اور قوت تمہیں فعال رکھے گی۔ وَالدَّهْنُ بِهِ، اور اسی کا زیتون کا تیل استعمال کرو۔ فَإِنَّهَا مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ، قرآن نے دوسری جگہ کہا، نبی نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ مبارک درخت سے اللہ نے پیدا کیا ہے، اس درخت کو مبارک کہا ہے۔ اور سب سے زیادہ زیتون پیدا بھی ہوتا ہے شام میں، فلسطین میں، وہ بنجر بنایا جا رہا ہے، اللہ ظالموں کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ شاداب زمین کو شاداب رکھے۔ اور اس زمین کے بارے میں قرآن دوسری جگہ یہی کہتا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس زمین کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، مادی برکتیں، روحانی برکتیں۔ وہ زمین شام اور فلسطین کی ہے، انبیاء کی سرزمین، جن خطوں میں انبیاء پیدا اور دفن ہوئے ہیں، بے شمار انبیاء دفن ہیں، اللہ نے قبریں محفوظ کر دی، چھپا دی ہیں کہ شرک نہ شروع ہو جائے۔ ایک نبی کی قبر موجود ہے، باقی قبریں مخفی، قوم ڈوب جاتی ہے، قوم قبروں کو چومنے لگ جاتی ہے، سجدے کرنے لگ جاتی ہے، ادھر ولیوں کی قبروں کو کر لیتے، اللہ نے کہا میرے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرتے میں نے چھپا ہی دیا۔ شام کی سرزمین بھری ہوئی ہے انبیاء سے، انبیاء کے قدموں سے، انبیاء کی قبروں سے۔ فرمایا اس خطے سے میں نے مبارک درخت بھی نکالا، سب سے زیادہ عظم اچھا زیتون ان خطوں کا ہے، اور باقی بھی بہت سارے علاقوں میں اگایا جاتا ہے۔ اور زیتون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے برکت والا اتنا بنایا جس کی کوئی حد نہیں ہے، تمام تیلوں میں سے آسانی کے ساتھ برآمد کیا جاتا ہے زیتون کا تیل۔ باقی تیلوں کے لیے مشین لاؤ، فلاں کرو فلاں کرو،
زیتون کے درخت کی ٹہنی کاٹ کر نیچے بوتل رکھ دو، آہستہ آہستہ رستہ 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 بوتل بھر جائے گی، بڑے آسانی سے نکلتا ہے۔ بہترین چیز ہے۔ اللہ نے نفع والی چیز جتنی نفع والی ہوتی ہے اس کو عام رکھا ہے۔ پانی نفع والی چیز ہے، اللہ نے پوری دنیا میں پھیلایا اور ابھی پانی ہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن نفع والی چیز ہے لیکن اللہ نے علماء کی ڈیوٹی لگائی مفت میں پھیلاؤ، اس کو زور سے پھیلاؤ۔ یہ الگ بات ہے، قوم بیچاری جڑتی نہیں ہے، لیکن یہ کوئی نہیں کہے گا مجھے قرآن پڑھانے کے لیے اتنی فیسیں چاہیے، اتنی فیسیں چاہیے۔ انگلش پڑھنے کے لیے فیسیں دو اور پڑھنے کے لیے فیسیں دو۔ قرآن پڑھو مفت میں، بھائی عام ہے۔ مدارس میں آؤ حدیث پڑھو، عام ہے۔ نفع والی چیز کو رب نے عام کیا ہے، ڈیوٹی دماغ میں ڈال دی ہے علماء کی۔ علماء اس کی خدمت کرو، تم وظیفہ ملے نہ ملے کوئی بات نہیں ہے۔ اور اتنے مدارس ہزاروں چل رہے ہیں، ایک ایک مدرسے میں دیکھو نا آج کل داخلے ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی طلباء کرام آ رہے ہیں، پڑھانے والے بھی ہیں۔ ربا تو کہاں سے پورا کرتا ہے، واللہ اعلم۔ قربانیاں دینے والے بھی دے رہے ہوتے ہیں، قربانیاں دینے والے پڑھانے والے بھی ماشاءاللہ عام کیا ہے اس دین کو، نفع والی چیز کو۔ اللہ نے زیتون کو بھی اگر نفع والی ہے لیکن عام، یہ الگ بات ہے کہ وہاں سے برآمد کرنے کے بعد ہمارے شکنجے میں آتا ہے تو ہم مہنگا دیتے ہیں، لیکن درخت سے حاصل کرنے میں آسانی ہے، اللہ نے آسان رکھا اس کو۔ جو نفع بخش چیزیں ہیں اللہ نے اپنے کھاتے میں رکھ کر، اپنے کنٹرول میں رکھ کر ان کو عام کیا۔ بندوں کی گرفت میں آتا ہے تو وہ نوعیت بدل جاتی ہے۔ آج کل اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ اپنی نعمتوں کو اپنی کنٹرول میں رکھے، بندوں کے کنٹرول میں آ جائے، بندے بندے کو کھانا بھی نہ دے، جینے بھی نہ دے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فرمایا والزیتون، اسی پانی سے میں نے زیتون جیسا درخت نکال کر تمہیں تیل دیا، والنخیل، کھجور دیے میں نے۔ اللہ، پھلوں میں سے اعلیٰ قسم کا پھل کھجور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور رکھی ہوگی وہاں فاقہ کبھی نہیں آئے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھجور ہر وقت رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کو کبھی 2 کھجوریں کھا کر سحری کر لیتے تھے، کبھی افطاری 2 کھجوریں کھائی، پانی پیا، افطاری ہوگی، بس چلے گئے۔ اور کھجور میں اللہ نے یہ رکھا ہے 2-4 کھجوروں کھانے کے بعد بدن کو وٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھجور میں پورا وٹامن ہے، پروٹین ہے، لحمیات ہے، بدن کو ضرورت ہوتی ہے، نشاستی کی ضرورت ہوتی ہے، وٹامن اے اور ڈی کی ضرورت ہوتی ہے، اے بی ڈی سی سارے وٹامن اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ اور اسی لیے کھجور کو افطار میں 2-4 کھجوریں کھا لو، روٹی نہ ملے، بدن کی غذائیت پوری کر گئی ہے۔ واہ ربا تیری کیا کیا نعمتیں ہیں، ہم کھا کر اس کی طرف دھیان نہیں کرتے ہیں۔ وہ بڑا کرم والا ہے۔ اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا اللہ یہ ذکر کر کے فرماتے ہیں وہ انسان اس پانی کے ذریعے سے میں نے تمہیں کیا کیا دیا ہے، زیتون کو دیکھ، کھجور کو دیکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا ادب و احترام کا کہا ہے، اکرموا عمتکم، اپنی پھوپھی کا لحاظ کیا کرو، کھجور ہماری پھوپھی ہے، نبی نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور وہ نبی نے آگے تفصیل بتائی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نا جس خمیر مٹی سے، تھوڑی سی مٹی بچ گئی، آدم علیہ السلام ہمارے والد محترم ہیں، جو باقی بچی مٹی سے کھجور بنائی اللہ نے، اس لیے یہ ہماری پھوپھی ہے۔ فرمایا یہ پھوپھی ہے، انسانوں والے اوصاف بھی اللہ نے اس میں رکھے ہیں، اسی لیے انسان کی تمام غذائیت اس میں پڑی ہوئی ہے۔ فرمایا کھجور استعمال کر لیا کرو، کھجور کے اندر ساری طاقتیں موجود ہیں۔ بات لمبی ہو رہی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے جوانی میں چڑھتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
جیسی نعمت بچی کی دے دی، اور وہ نوخیز دوشیزہ جوان، دوشیزہ نئی نئی جوان ہوئی تھی، اور اللہ نے اس کو ایک دم حمل دے دیا ہے بغیر شوہر کے، بغیر شادی کے، اور وہ جب بچے کی جنابت کے لیے دور، بچے کی ولادت کے لیے دور چلی گئی شہر سے نکل کر کے، لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، بغیر شادی کے بچہ لے آئی ہے۔ شرم تھا، حیا تھا، بڑی با حیا خاتون تھی حضرت مریم۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ چلتے 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 ایک خشک کھجور کا تنا نظر آیا ایک کیلے میں، ادھر بھی ذرا اونچی جگہ تھی، ادھر بھی اونچی جگہ، ادھر بھی پیچھے اونچی جگہ، ڈھلان والی جگہ امن پردے کی، وہاں بیٹھی ٹیک لگایا، ٹیک کی ضرورت تھی۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پیدا کر دیا۔ اب بھوکی کافی چل کر گھر سے نکلی تھی، اور بچے کی ولادت کے بعد پیٹ خالی ہو جاتا ہے، خون نکل جاتا ہے، اور بھوک ہوتی ہے سخت، اور تبھی تقاضے پر ان عورتوں سے پوچھا جائے، ڈاکٹروں سے پوچھا جائے، جو ماہر ڈاکٹر ہوگا، عورت کہتی پتھر بھی ملے میں کھا لوں۔ اللہ نے مریم کو اس وقت کھجور پیش کی ہے، جو کھجور اس کے اوپر تھی، ٹیک لگایا تھا کھجور کو، اللہ نے فوراً شاداب کر دیا، فوراً اس پہ پتے لگا دیے، فوراً پھل لگا دیا، فوراً پکا دیا۔ فرمایا خُذِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، درخت کی ٹہنی ہلا، تنے کو ہلا، تازہ کھجور تیرے سامنے آئی گی، کھا، کُلی واشربی، نیچے پانی کا چشمہ، کھا پی مزے کر۔ اور المفسرین کرام فرماتے ہیں کھجور سے اچھی چیز کوئی ہوتی نا، جو بیمار کے لیے، بدن کی افادیت کے لیے، طاقت کے لیے، اللہ وہ بھی وہاں مریم کو دے سکتا تھا، جو خشک کھجور کو سرسبز کر کے پھل لگا سکتا تھا، وہ اور قسم کے بھی پھل لا سکتا تھا، لیکن کھجور سے اچھا کوئی پھل نہیں تھا، وہ دیا ہے کھجور پہ۔ اللہ اسی کا ذکر کر کہتے ہیں اسی پانی سے میں نے سبزہ نکالا ہے، کھیتی باڑی، والزیتون والنخیل والعناب، انگور میں بھی بڑی افادیت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا تمہیں انگور دیا ہے، طرح طرح کے انگور آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں، یہ فلاں سندرہانی ہے تو یہ فلاں ہے تو یہ فلاں ہے، منہ میں ڈالو شفاف، دماغ تازہ ہو جاتا ہے۔ رب کہتے ہیں یہ میں نے دیا ہے، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، آخر میں اللہ نے اختصار چند موٹے موٹے پھلوں کا ذکر کیا، قیمتی قسم کے، فرمایا ہر قسم کا پھل میں نے اس پانی سے تمہیں دیا، ہر قسم کا پھل، چاہے وہ مالٹے کی طرح طرح کی قسمیں، آم کی قسمیں، آڑو کی قسمیں، فلاں قسمیں، ہر قسم کا پھل میں نے اس پانی سے تمہیں دیا انسان، اور تجھے اپنے لیے رکھا، تو میری اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ ان فی ذلک لآیۃ للقوم یتفکرون، ایک فکر کرنے والی قوم کے لیے قدرت کی نشانی موجود ہے۔ فکر نہ کر، کھا اور ڈکار مارتا جا اور سوتا جا، نہ 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 نہ، فرمایا فکر کر تو دینے والی طاقت کا تجھے پتہ چلے گا، دینے والی طاقت کیسی ہے، کیسا رحیم رب ہے، کیسا کریم رب ہے، کیا کیا تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ نے مزید احسان کا ذکر کیا، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اپنے نام کو ذکر کر کے فرمایا یہ رات اور دن کو تمہاری خدمت پہ اللہ نے لگایا۔ دن کا اجالا چلتے 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 تیرا بدن تھکا، میں نے رات لائی سو جا، اور سو کر تھکا میں نے اجالا لایا اٹھ محنت کر، یہ میں نے تیری خدمت میں رات اور دن کو چلایا ہے۔ اور دن کے اجالے میں کام کر کر کے تھکا، تیرے جوڑ کمزور پڑ گئے، میں نے وجعلنا نومکم سباتا، رات لا کر تمہارے اوپر نیند طاری کی، اس میں تیری راحت، دماغ تازہ، جوڑ تازہ، بدن تازہ، صبح اٹھا تازہ، اور میں نے کیا یہ اللہ۔ والشمس والقمر، فرمایا تیری خدمت کے لیے رات اور دن نہیں بنایا، سورج جیسا قرہ بنایا، اتنا بڑا قرہ آیا ہے، اور میں نے تیری خدمت پہ لگا دیا، سخر الشمس والقمر،
یہ میں نے خدمت پہ لگایا سورج اور چاند کو، سورج کو لگا دیا جا، اور صبح دھیمی 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 شمسی توانائی پھینک، بندوں کے پٹھوں کو مضبوط کر، خون کی صفائی کر۔ یہ خون صاف ہوتا ہے صبح کی دھوپ میں اور عصر کے بعد دھوپ میں، بڑی مفید دھوپ ہے یہ، پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، جلد میں قوت آتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ میں نے مسخر کیا۔ ہاں تیز دھوپ ہو جائے تو تیز دھوپ کا نقصان ہوتا ہے۔ آج کل والے ایک لفظ استعمال کرتے میرے ذہن سے ابھی نکل گیا، سن سٹروک۔ جی ہاں، سن سٹروک آج دنیا کہتی ہے، یہ ہمارا قرآن پہلے بول چکا ہے۔ فرمایا تیز دھوپ ہو، سن سٹروک یہ پٹھوں کو جام بھی کر سکتا ہے، دماغ کو جام کر سکتا ہے، اس سے بچو۔ باقی صبح شام کی دھوپ یہ تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے، تمہارا پھل یہ پکاتا ہے، سارا سبزہ یہ پکاتا ہے، سب چیزوں کو یہ پھلوں کو پکا رہا ہوتا ہے، تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے، اجالا بھی تمہیں دیتا ہے۔ اور چاند آتا ہے پھلوں میں، غلے میں یہ رس ڈالتا ہے، دھیمی دھیمی روشنی آئی، رس سے بھر گیا وہ۔ رنگت کی صفائی سورج کے ذمہ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے نا پھلوں کو، درخت دیکھو جس طرف سورج لگتا ہے نا، پھل کا رنگ بڑا مزیدار چمکتا، کہیں سرخ کہیں اس کے علاوہ ہوگا چمکنے والا، اور جو سائے والا ہوگا نا اس کا رنگ اور ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے عجیب قسم کی چیزیں رکھی۔ فرمایا اتنا بڑا قرہ تمہاری خدمت میں لگایا، چاند تمہاری خدمت میں لگا دیا، تمہاری ہڈیوں کا گودا کمزور پڑ گیا، چاند کے اندر میں نے میٹھی نرم دھیمی چاندنی کے ذریعے سے میں اندر کا گودا پیدا کر دیتا ہوں، رس پیدا کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ والنجوم مسخرات بامری، فرمایا اور ستاروں کو دیکھو میں نے کیا کیا تمہاری خدمت کے تابع کیا ہے، تمہاری خدمت میں۔ اور سیارے دیکھ، عطارد دیکھ، مشتری دیکھ، زہرہ دیکھ، مریخ دیکھ، یہ بڑے بڑے ستارے پیدا کر کے میں نے تمہاری خدمت میں لگائے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل رکھنے والی، سمجھ رکھنے والی قوم کے لیے بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اپنی اطاعت گزاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب قریب اور بعید زمانے میں جتنے فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی روح تک اس کا ثواب پہنچا دے، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا قبول فرما کر اس کے برکتوں سے، رحمتوں سے یا اللہ حاضرین کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، محتاجوں کی احتیاج براری فرما۔ دنیا کے اوپر آئے ہوئے مصائب اور علام کو اللہ اس قرآن کی برکت سے دور فرما دے، مسلمانوں کی حالت کو بہتر فرما دے، مسلمانوں کی حالت زار کو یا اللہ تو رحمتوں میں بدل دے، مسلمانوں کو بھی مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو اپنی اطاعت گزاری کی توفیق نصیب فرما، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی توفیق نصیب فرما، سچے نبی کا سچا غلام ہم سب کو بنا دے، سچے نبی کے لائے ہوئے قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ